تو سب جیسے نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں ارطغرل غازی جو ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے، اور ابھی تو کلش عثمان بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ چل گیا. تو لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے ترکی کے بارے میں کہ ترک جو ہیں شاید وہ لیڈ کریں گے. تو اس کے بارے میں بہت سے کوشچن مطلب لوگوں کے دلوں میں ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں ترکوں سے، اور آئی تھنک سو کہ جو ہمارے مطلب بڑوں کے کارنامے یا ان کے جہاد اور ان کی جو پلاننگ تھی وہ ہم تک نہیں پہنچی تھی. تو جو ہم لوگ کتابوں سے دور تھے اب شاید ہمیں کتابوں کی طرف آنا پڑے گا. ایک تو اس چیز کے اوپر آپ نے زور دینا ہے، اور ہمیں کون سی بکس جو ہیں وہ اپنے مطالعے کے اندر لانی پڑیں گی. ایک تو آپ نے یہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتانا ہے، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن جب بھی اٹھتی ہے تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی بکس پڑھنی ہے. تو بس موبائل کے اوپر جو چیز سامنے آئی تو اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے پڑھ شروع ہو جاتے ہیں. بٹ کوشچن میرے آپ سے یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بڑے ریلیشنز گہرے کرتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت تھا جب رجب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر خاصی تنقید کیا کرتے تھے ان معاملات کو لے کر. بٹ آج خود بھی مطلب اس پہ تھوڑے وہ ڈگمگ نظر آ رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر کئی سوالات ہیں، میں ایک منٹ ذرا نوٹ کر لوں تاکہ ذہن سے نہ نکل جائے. ایک تو یہ ارطغرل والی بات، دوسری بات اسرائیل. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے حسن بھائی، آ رہی ہے آپ کی اچھا، آواز. دیکھیں پہلی بات یہ سیدھی سی اور مختصر بات کرتا ہوں. جہاں تک ارطغرل وغیرہ اور جو یعنی کردار کشی کی گئی ہے اور جو یعنی عثمانی دور میں بعض معاملات تھے، اس وقت وہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت اس طرح کی فتوحات کا معاملہ چل رہا ہے یا وہ رومانٹیسائزڈ ایک ورژن لے کر چل رہا ہے تو اس سوچ کو آپ چھوڑ دیں، پہلی بات. دوسری بات، ترکی کانسٹیٹیوشنلی ایک سیکولر ملک ہے، یعنی ہمارے تو آئین میں لکھا ہوا قرارداد مقاصد موجود ہے. ترکی کا جو آئین ہے وہ سیکولر آئین ہے. تو یہ جو لوگ بعض اوقات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ ارطغرل غازی صاحب جو ہیں کوئی ارطغرل غازی 2.0 گھوڑے پہ بیٹھ کے آنے والے ہیں 2023 کے بعد جو ہے وہ کوئی شریعت کا نفاذ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. معاملات کو ذرا سمجھیں. تو یہ جو رومانٹیسائزڈ ایک ہم فہم لے کر چل رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اچھا، جہاں تک غلبے کی بات ہے کہ وہ لیڈ کریں گے اور یہ کریں گے، دیکھیں ایک زمانے میں جو تارتاریوں نے بڑی فتوحات کی اور بڑی بڑی یعنی پاورز کو انہوں نے توڑ دیا اور مطلب حکمرانی ان کی قائم ہو گئی. تو محض حکمرانی قائم ہو جانا، ریجنل پاور بن جانا یا گلوبل پاور بن جانا جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے یعنی یہ کوئی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اقتدار تو اللہ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، کچھ اصول ہیں. تارتاریوں نے جس طرح کی انویژنز کی تھیں وہ تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے بعض مسلمان علماء کا بھی جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یعنی درس و تدریس کے کام کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف تاتاریوں کے خلاف جہاد بھی کیا تھا اور بعض معاملات تھے. خیر، تو یہ جو رومانٹیسائزڈ سوچ ہے یہ اس کو ترک کر دیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں وہ جو شخصیت پرستی کا رجحان ہے کہ بس اگر کسی سے محبت ہو گئی تو بس ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ ٹھیک ہی ہے، اس کے لیے تعویلیں پیش کریں گے. اس روش کو چھوڑ دیں. ترکی ایک سیکولر ریاست ہے کانسٹیٹیوشنلی. کیا اردوان صاحب نے کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی؟ ہاں، تبدیلیاں بہت سی آئی ہیں، لیکن جو شروع میں ہم نے بات کی تھی وہ جو ایک سسٹم کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ریسٹرکٹیو پیرامیٹرز جو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ سسٹم یعنی قائم رہ سکے، اسٹیٹس کو برقرار رہ سکے. تو اس طرح سے اس سیکولر نظام اور جمہوری نظام کے کچھ پروٹیکٹیو پیرامیٹرز ہیں جو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو ایردوان صاحب اگر تھوڑا بہت یعنی اسلامائزیشن کر بھی دیتے ہیں کہ ہاں بلا شک و شبہ یعنی کیا آج ایردوان کا ترکی یعنی اسلام پسندوں کے لیے کمالس دور کے ترکی سے بہتر ہے؟ ہاں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں تک شریعت کے نفاذ کی بات ہے وہ اس نظام کے تھرو نہیں ہو سکتی. یہ بات میں نے یعنی تھیوریٹیکل جو بات شروع میں کی تھی وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جہاں تک بات آ جاتی ہے اسرائیل سے تعلقات کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ اس ویسٹفیلین نظام میں
جو بنیادی چیز ہوتی ہے، جو بنیادی پولیٹیکل اینٹیٹی ہے وہ ہوتی ہے ریاست۔ اچھا، ریاست کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہوتی ہے اس کا قومی مفاد، جس کو وہ کہتے ہیں۔ اب وہ قومی مفاد اکثر و بیشتر جو ہے وہ ایلیٹ انٹرسٹ کو قومی مفاد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ الگ بحث ہے۔ خیر، اچھا، اب مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ترکی اسرائیل کے ساتھ اگر اچھے تعلقات چاہتا ہے یا اکنامک ریلیشنز رکھتا ہے تو اس نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے وہی وجہ کار فرما ہے جو پاکستان نے 70 سال 74 سال سے کشمیر کشمیر کرنے کے باوجود بھی بھارت کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ریشنل اکنامک انٹرسٹ۔ یعنی اس ویسٹ فیلین نظام میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے مالی مفاد۔ مطلب میں یہاں پہ مورلسٹک بات نہیں کر رہا کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں، یعنی میں مورل پہلو سے بات نہیں کر رہا۔ اسلامی، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مورل کمپس اسلام ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بہت سی چیزوں پہ واضح ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہم لوگ ماشاءاللہ ہمارے حکمران بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن، اور جب تک جس طرح قائد اعظم نے وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات کی ہے، جب تک وہ ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں آ جاتی، یعنی 2 اسٹیٹ فریم ورک کے دائرے کار میں، تو ہم کسی قسم کے تعلقات نہیں کریں گے۔ اور بھائی اسلامی نقطہ نظر سے آپ بات کریں تو اسلامی نقطہ نظر سے 2 اسٹیٹ سولوشن تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ جو سرزمین ہے وہ پوری ایک اسلامی وقف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو بنو تمیم کو وقف کے طور پہ جو زمین، وہ مقدس سرزمین جو ہے حوالے کی تھی، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس باضابطہ اس معاہدے کو فارملائز کیا تھا۔ کرسچنز نے خود چابی حوالے کی تھی، اور کنڈیشنز کچھ تھیں۔ ان میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ یہودیوں کو آپ وہاں زمین نہیں دیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہودی یہاں نہیں آئیں گے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کی بھی مقدس سرزمین ہے، تو عبادت کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ وہاں رہ نہیں سکیں گے، تو حضرت عمر نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ان کو زمین نہیں دیں گے، وہ آئیں گے، اپنی عبادت وغیرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو ایون سلطان عبد الحمید ثانی نے جو ہے وہ اس چیز کی پاسداری کی تھی، یعنی حضرت عمر کا جو معاہدہ تھا اس کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ جب ویسٹ فیلین دور میں داخل ہو گئے، یعنی باضابطہ طور پر، اور آپ کی یہ مسلمان 50 سے زیادہ آپ کی مسلم نیشن سٹیٹس وجود میں آ گئیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ امت کی اصطلاح تو صرف پبلک لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے اور پبلک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اکثر استعمال کرتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ وہ درود شریف پوسٹ کر دیا ہر ہفتے، یا اس طرح کی چیزیں، وہ تو بس یعنی پبلک سپورٹ کے لیے۔ لیکن جو عملاً بڑے لیول پہ معاملات ہیں وہ یہ کہ بھائی آپ ہر ایک اپنے اپنے 50 ریاستیں، 57 ریاستیں، اپنے 57 الگ الگ نیشنل انٹرسٹ کو، اپنی وطنیت پرستی اور اس قسم کی جہالت اور شرک کو لے کے ہر ایک چل رہا ہے۔ کوئی پاکستان فرسٹ، تو کوئی افغانستان فرسٹ، تو کوئی سعودیہ فرسٹ، تو کوئی بنگلہ دیش فرسٹ، کوئی ترکی فرسٹ، اور صحیح ہے نا؟ مطلب یہ سب فرسٹ جو ہیں یہ اسلام کے پیرو تلے ہیں۔ جو اسلام کا نظریہ ہے وہ اس جہالت، وطنیت کی جہالت اور اس کے شرک سے بہت پاک ہے۔ اچھا، تو اب حقائق لیکن یہ ہے اس وقت کہ ظاہر ہے اس ویسٹ فیلین نظام میں ہوتے ہوئے ہر ریاست اپنے اپنے قومی مفاد کو دیکھ کر چل رہی ہے۔ اب ترکی نے پہلے ویگرز کے معاملے پر وہ ترکی کی فورن منسٹری جو ہے وہ اس کو ایسٹ ترکستان کہتی تھی۔ ابھی یہ شی جن پنگ سے جو بات ہوئی ایردوان کی، اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں انہوں نے لکھا کہ ترکی چین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل یونٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ویگر کمیونٹی ہے وہ انٹیگریٹ ہو اور اس کو اکنامک بینیفٹس ملیں، اور یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تبدیلی ہے، پالیسی یعنی ایک شفٹ ہے۔ کیوں؟ اکنامک انٹرسٹ ہیں۔ تو اس نظام میں اکنامک انٹرسٹ کی بنیاد پر چلا جا رہا ہے اس ویسٹ فیلین سسٹم میں۔ مجھے اعتراض کس چیز پر ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی لیڈران اسلام کا نام دھوکہ دینے کے لیے، اور عام بیچارے جو مسلمان ہیں ان کو یعنی ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جب یہ کرتے ہیں، بھئی آپ سچ بات کریں کہ آپ کہیں کہ ہم اس ویسٹ فیلین سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں اس وقت بری طرح سے، اور ظاہر ہے ہم کوئی اس وقت یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم فوجیں ابھی ڈسپیچ کر دیں اور یہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب ایمان کی بھی اتنی کمزوری ہے اور بھی معاملات ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اعتراف کر لیں کہ ہم نہیں کر سکتے، اس وقت ہماری مجبوریاں ہیں، ہم صرف لوگوں سے معافیاں ہی کہہ سکتے ہیں، جی پلیز معافی مانگ لیں، پلیز ہماری پبلک کا تعلق ہے وہ بڑی ناراض ہوئی ہوئی ہے، مظاہرے کر رہی ہے، یہی آپ کر سکتے ہیں نا، تو چلیں ٹھیک ہے آپ یہ کریں۔
لیکن یہ آپ دھوکہ مت دیں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ماشاء اللہ گھوڑے پہ خلیفہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹن ٹنا ٹن، اور یہ سب مت کریں آپ۔ اور ہمارے عام لوگوں کے بھی میں نے پہلی بھی بات کہی، بھائی آپ حکمرانوں پر اور میڈیا پر اتنا کیوں انحصار کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے، معاملات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام، کہ ہم اس نظام میں اس وقت جکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ دینی جماعتوں کو بھی ایک چیز بڑے غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں پاور ٹرانزیشن تو پارلیمانی راستے سے ہو سکتا ہے، جمہوریت کے راستے سے، اور یعنی شمپیٹرین ڈیموکریسی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جماعت اقتدار میں ہے تو دوسری جماعت ووٹ کے ذریعے جیت کے آ جاتی ہے، لیکن سسٹم وہی ہوگا جس سسٹم میں ہوں گی، چاہے مغرب ہو یا مشرق ہو۔ اچھا، تاریخ پر نظر ڈالیں، جو ہسٹری آف پولیٹیکل ایوولوشن پر، تو جب بھی نظامی سطح کی تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر فیوڈلزم سے آپ ایک لبرل آرڈر کی طرف بڑھے ہوں یا جو بھی ہو، تو وہ کبھی بھی ووٹ کے ذریعے نہیں ہوئی۔ وہاں پر طاقت کا استعمال ہمیشہ لازم رہا ہے۔ تو تو اگر آپ نظام کی تبدیلی کی بات کریں تو نظام کی تبدیلی کبھی بھی پارلیمانی راستے سے نہیں ہوگی، اس کے لیے قوت کا استعمال لازم ہو جائے گا۔ یہ بیسک پولیٹیکل سائنس کی 101 ہے۔ آم، آپ پارلیمانی راستے میں داخل ہو کر آپ کچھ تھوڑا بہت لیوریج حاصل کر سکتے ہیں، کچھ ٹیکٹیکل گینز آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یعنی جو ریڈیکل ٹرانزیشن ہے وہ نہیں ہوگا کبھی بھی پارلیمانی راستے کے ذریعے، اس کے لیے قوت کا استعمال کرنا ہوگا۔ مغرب کی تاریخ یہی ہے، اس میں نظام کی تبدیلی ہمیشہ ریولوشنز اور یعنی اس میں خون خرابہ ہوا ہے، اس کے ذریعے آئی ہے۔ تو یہ بات ہماری دینی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسن بھائی، بکس کون سی بکس ریڈنگ کی طرف اگر ہماری جنریشن آنا چاہے تو کون سی بکس آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مطالعے کے اندر لے کے آئیں؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے، یعنی اسے کہتے ہیں اسٹیٹنگ دی obvious، قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا مکمل ترجمہ تک نہیں پڑھا، تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کس کا پڑھوں؟ وہ بھائی کسی کا بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو یار، جو زبان آتی ہے اس میں جا کے پڑھ لو، اس میں کوئی یعنی تھوڑا بہت کوئی الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، جو مفہوم ہے تو وہ تو وہی ہے نا، ترجمے وہ تو چینج نہیں ہوتا۔ تو عجیب ایکسکیوزز کہ کس کا ترجمہ پڑھوں، کسی کا بھی پڑھ لیں، جو ترجمہ اویلیبل ہے آپ جا کے وہ لے کے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کریں۔ جو بنیادی اسلام میں توحید کا تقاضا ہے اس کو سمجھیں، الولاء والبراء کا تقاضا ہے اس کو سمجھیں۔ اچھا، آگے جاتے ہیں اس سے سوشل سائنسز کی، جو میں نے بات کی تھی کہ کوشش کریں کہ ہمارے بھائی بہن سوشل سائنسز کے کم سے کم ایک بیسک ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر سبجیکٹ میں دلچسپی ہو، لیکن کم سے کم بیسکس پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس میں آپ کو ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ لینی پڑے گی، یعنی آپ کو مختلف مضامین کی جو بیسکس ہیں وہ سمجھنی پڑیں گی۔ تو اس میں دیکھیں انٹرنیشنل، اور بائی دا وے اگر یہ آپ یعنی ظاہر ہے کوئی بھائی یا بہن نوٹ نہیں کر پا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے ڈی ایم کر دیں، میں آپ کو انشاءاللہ لکھ کے بھی بھیج دوں گا، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز، سوسیولوجی، اکنامکس، اسٹریٹجک اسٹڈیز، سائیکالوجی، عموماً میں کہتا ہوں کہ یہ 5 سبجیکٹس، ان کی بیسکس کم از کم آپ ضرور پڑھیں۔ ظاہر ہے آپ یعنی ہر سبجیکٹ میں اس میں جا کے کوئی پی ایچ ڈی لیول میں یا ماسٹرز لیول کا آپ وہ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم بیسکس۔ مثال کے طور پر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو کچھ کتابوں کے نام بھی دے دیتا ہوں، اور یہ کتابیں آپ سرچ کریں، پی ڈی ایف میں مفت میں مل جائیں گی، کوئی یہ نہ کہہ کہ پائریسی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن یہ کتابیں پی ڈی ایف میں مل جائیں گی، آپ اس کو پرنٹ کروا لیں۔ مثال کے طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک بہت اچھی کتاب ہے جو میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ بہت آسان ہے، اور اگر آپ نے کبھی انٹرنیشنل ریلیشنز نہیں پڑھا تو اس کے لیے کافی مفید ہے۔ اس کا نام ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، پرسپیکٹیوز، کنٹروورسیز اینڈ ریڈنگز، کیتھ شمکو آتھر کا نام ہے۔ اگر نوٹ نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، مجھے ڈی ایم کریں، میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا بعد میں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ انگریزی میں ہے، ترجمہ میرے خیال سے اس کا نہیں ہوا ہوا، تو جو بھائی بہنیں انگریزی سمجھ سکتے ہیں وہ اس میں بیسکس انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں، ریئلزم، لبرلزم، کنسٹرکٹیوزم، فیمنزم، وہ پڑھ لیں، بنیادی تھیریز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم انشاءاللہ آگے جا کر ایک یعنی سلسلہ شروع کر سکتے ہیں کہ ہم اردو میں یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ کی بیسکس ہم اپنے سیشنز میں کر لیا کریں کور۔ اچھا، میرا کیونکہ میری پڑھائی ساری انگریزی میں رہی ہے تو اردو اصطلاحات اکثر مجھے اس کی نہیں پتہ، تو ظاہر ہے وہاں پہ مجبوراً پھر انگریزی اصطلاحات استعمال کرنی پڑتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا دوں۔
تو ہم یہ سلسلہ بھی شروع کر سکتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ. تو یہ بیسک آپ انٹرنیشنل ریلیشن، سوسیولوجی، اکنامکس، اسٹریٹجک اسٹڈیز، سائیکالوجی، ان کے بیسک ضرور پڑھیں کہ آپ کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو. دیکھیں امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی محنت کی. انہوں نے پہلے جو گریک فلسفی تھی اس کا بہت مطالعہ کیا اور گہرائی. اچھا اس کے بعد انہوں نے پہلے جب ان کے جو ایک پہلا جو ان کی پبلیکیشن تھی اس میں انہوں نے صرف یہ بات کی کہ ان کا فلسفہ ہے کیا. اچھا اس کی بنیاد پہ اس وقت بعض علماء نے جو ہے ان پہ گمراہی کے فتوے لگا دیے کہ وہ یہ ہے. حالانکہ وہ کیا کریں، انہوں نے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ خیالات ہیں. اس کے بعد پھر وہ ان کا رد کرتے ہیں اپنی اگلی پبلیکیشن میں. تو یہاں پر وہ تھوڑا سا بعض اوقات ہمارے حضرات نا جلدی بازی کرتے ہیں. وہ بس بعض اوقات کچھ انٹرسٹ آ جاتے ہیں کہ اپنی جو ہیجمنی ہے، اپنا بس اقتدار اور برابر وہ مینٹین کرنا ہے کہ چندہ ہمیں آتے رہیں. یہ ہے بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے. ظاہر ہے ہر ایک کا یہ حال نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کامن چیز ہے، ہوتی ہے. اسی وجہ سے اکثر نان امپورٹنٹ ان امپورٹنٹ مسلکی اور فروعی معاملات پہ ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں تاکہ اپنی اپنی مسجدیں الگ کھڑی کر سکیں اور پھر چندے آتے رہیں. تو یہ معاملات ظاہر ہے ہماری نسل انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو چینج کریں اور جو اسلام کے جو بڑے تقاضے ہیں ان پر ہم عمل کر سکیں. خیر، تو یہ بیسک 5 سبجیکٹس ان کے بیسک ضرور پڑھ لیں. اکنامکس وغیرہ اس میں آپ کو مختلف کتابیں ریکمینڈ کر دوں گا انشاءاللہ. اس میں کچھ وقت لگے گا، ظاہر یہ کوئی ایک دن میں 2 دن میں ہونے والا کام نہیں ہے، لیکن ولولہ ظاہر ہے وہ شروعات ہیں کہ آپ یہ بات ٹھان لیں کہ انشاءاللہ مجھے چیزیں سمجھنی ہیں. اپنے مخالف دشمنوں کا بھی نظریہ سمجھنا، کفار کا نظریہ کیا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہے، اس کو سمجھیں. یہ نہیں کہ بس وہ جو سازشی نظریات کہ فلاں کی یہ سازش ہے اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا. ہمارے یہاں دیکھیں پولیٹیکل ڈسکورس کیا ہے، چند الفاظ ہیں وہ رٹ لیں: سی آئی اے، موساد، را، این ڈی ایس، ایجنٹ، ٹریٹر. یہ بس الفاظ رٹ لیں. کوئی بھی معاملہ آئے وہ گولے گنڈے والی کی طرح، جیسے وہ بوتل اٹھاتا ہے نا مختلف رنگوں کی بوتل اور وہ برف پہ چھڑکتا ہے، تو بس سی آئی اے، موساد، را، این ڈی ایس، ٹریٹر، فنا فنا اٹھا کے ڈال دیں. یار اس چیز سے باہر نکلیں، ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. حقیقت میں جو دشمن ہے اس کے نظریات سمجھیں. اگر آپ کو زائنسٹ نظریہ سمجھنا ہے تو آپ تھیوڈور ہرٹزل کو جا کے پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ لوکل مطلب اپنے کسی لوکل مولوی کے پاس یا کسی مسلمان جس کا وہ ٹاپک نہیں اس کے پاس جا کے پوچھیں کہ ہاں یار یہ تو بس بڑی سازش تھی اور یہ تھا. نہیں یار، مطلب سنجیدگی سے کسی چیز کا مطالعہ کریں. دشمن کے نظریات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی حکمت عملی سمجھیں تاکہ اس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں. لیکن ظاہر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس سے پہلے اپنے دین سے واقف ہوں کہ ہمارا دین کا کیا تقاضا ہے. دین کا تقاضا سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی غالب نظریہ ہے اس کے گرد اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم یہ دکھا دیں کہ جی اسلام جو ہے اس کو جمہوریت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ تو جی بہت لبرل ہے ماشاءاللہ، اور یہ اور وہ. ایسی لائن بھی سنیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام سے زیادہ سیکولر تو کوئی ہے ہی نہیں. اب کہیں یار خدا کا خوف کرو یار، یا تو آپ اسلام نہیں سمجھ رہے یا پھر آپ سیکولرزم نہیں سمجھ رہے، پھر آپ دونوں چیزیں نہیں سمجھ رہے کہ تصورات کیا ہیں ان کے. تو اس میں ٹھان لیں کہ یہ چیزیں سمجھنی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے پھر آگے بڑھیں. حسین بھائی آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں حسن بھائی سے؟ السلام علیکم حسین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی نے ایک بہت لمبا سیشن دے دیا ہے، اور یہ تو ان کا جو بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس کو پریورٹی دی ہمیں اور کوشش کی کہ ہم ان سے کچھ چیزیں سیکھ سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کویسچن ابھی ایسا باقی رہ گیا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھار ان کے ایکسپیرینس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل ریلیشنز پر کچھ ایسے سیشن رکھے جائیں کہ ہم جیسے گراؤنڈ لیول کے لوگوں کو بھی ان کی جو ہائی تھنکنگز ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور اس کو انالائز کرنے کا موقع ملے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بھائی، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا میکینزم سیٹ ہو جائے جس سے زوم وغیرہ پہ کسی اس پہ کہ ہم سیشن شروع کریں اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیں، تاکہ جو لوگ مس کرتے ہیں تو وہ
ظاہر ہے پھر وہ ان کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے. اور ایک یعنی اسٹرکچر طریقے سے ہم شروع کر دیں گے کہ مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں، مختلف جو ریاستیں ہیں وہ مختلف حرکتیں کیوں کرتی ہیں، کیا وجوہات ہیں، خارجہ پالیسی کس طرح تشکیل دی جاتی ہے. تمام موضوعات پہ انشاءاللہ ایک اسٹرکچر طریقے سے بات کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو معاملات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. دشمن کو اگر اس کی ٹھیک سے ٹھکائی اس وقت لگائی جا سکتی ہے جب اس کو آپ سمجھیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے آپ نے اس کے بارے میں کچھ اسمپشنس کی اور اس کی بنیاد پہ چل پڑے، اس میں پھر آپ غالب امکان ہے کہ آپ کی ٹھکائی ہوگی. تو اچھے سے سمجھیں دشمن کو اور اس حساب سے پھر حکمت عملی تیار کر کے آگے بڑھیں. جی میرے پاس کچھ کمنٹس ہیں، میں وہ حسن بھائی کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں. تو حسن بھائی کچھ چیزیں جو آپ کے لیے اسپیشل آپ کے لسنرز نے بھیجی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہم نے حسن بھائی کے بارے میں جو کچھ سنا تھا کہ حسن عبداللہ بھائی واقعی حق بات بولتے ہیں، آج ہم نے آپ کو سامنے سن کر بالکل ویسا ہی پایا جیسا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ حسن عبداللہ بھائی بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں اور ہم کچھ نہیں پوچھنا چاہتے کیونکہ ہماری ہر بات بغیر پوچھے حسن عبداللہ بھائی خود ہی بتا رہے ہیں. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسن بھائی کو روٹین سے سنیں تاکہ جتنی علمی گفتگو اور جس انداز سے وہ اپنے مطلب کہ نظریے کو اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں ہم بالکل وہ چیزیں سیکھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. تو الحمدللہ آپ کی طرف سے جو اتنا مطلب کہ ٹائم دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے یہ بہت پلس پوائنٹ تھا اور یہ آپ کا ایک بڑا پن تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ ٹائم لیا اور نوجوانوں نے آپ کو سنا سراہا اور آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور آپ تو میں کیا بتاؤں، میرے پاس جو کمنٹس آ رہے ہیں میں آپ کو فارورڈ کروں گا. تو جزاک اللہ حسن بھائی، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. تو ہمارے سیشن کا جو ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے. تو اس وقت بہت سے دوست ہیں جو اجازت بھی لینا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ پلان کر کے میں تمام لسنرز کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم حسن بھائی سے نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے ہم اب روٹین سے حسن بھائی کے ساتھ مطلب ان ٹاپکس کے اوپر ضرور بات کیا کریں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، ہماری ینگ جنریشن کو ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہمارے درمیان یہ کمیونیکیشن گیپ کم ہو تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر ہم مطلب کہ آسانی کے ساتھ ان کے اوپر عمل کر سکیں. جی حسن بھائی، آپ آخر میں کچھ پیغام دینا چاہتے ہو؟ نہیں بالکل، جزاک اللہ خیر، آپ لوگ کا شکریہ، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ باقاعدگی سے ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے. انشاءاللہ آپ سے وعدہ رہا، زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ بالکل کریں گے. کوشش کریں گے کہ ہفتے ہو سکے تو ہر ہفتے ہی کم سے کم ایک سیشن ہو جائے ضرور انشاءاللہ. ٹائم کا بھی میں نہیں کہہ سکتا، وہ آپ سے ڈسکس کر لیں گے کیونکہ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اچانک بدل جاتا ہے. تو وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. باقی بس میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور پھر باقی آپ سب بھائی بہنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یعنی موت کب آئے گی اس کا ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے یہ آخری مرتبہ بات ہو رہی ہو سکتا ہے آج رات کو ہی موت آ جائے، کل آ جائے، نہیں پتہ. تو ہمارے بعض اوقات حق بات کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو پریولیجز ہیں، ہماری جو سوشل موبلٹی ہے، یعنی جو ہم بہتر سے بہتر مالی طور پر ہو رہے ہیں، وہ متاثر ہو. تو اس میں ہم حق بات نہیں کرتے کہ یار یہ بات کر دی اور نوکری جا سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے اکثر. تو الحمدللہ، تو اس میں آپ یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھائی موت آنی ہے، اس کے بعد قیامت، یعنی کہ اس کے بعد جو حساب ہے، روز محشر ہے، وہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہونا ہے. دنیا تو پھر ہم پلٹ کے جب دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ تو ایسا تھا کہ جیسے کوئی مختصر سا پہر کہ دیکھیں نا وہ اللہ نے کیسے اس کی یعنی منظر کشی کی ہے سورہ نازعات کے آخر میں کہ ذہن سے نکل گئی آیت کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جب بات منظر کشی ہو رہی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا جب یعنی حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جب اس وقت جس نے بغاوت کی ہوگی یعنی دنیا میں،
وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے زیادہ اہم سمجھا ہوگا. فإن الجحیم هی المأوى، تو جہنم جو ہے پھر وہ ٹھکانہ ہوگا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اور جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا ہوگا اور نفس پہ قابو پایا ہوگا، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت جو ہے پھر اس کا ٹھکانہ ہوگا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. خیر یہ مین اس میں پوائنٹ تھا. تو جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو یا تو ہم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیں اور کہیں کہ نہیں یار بس اچھی نوکری، پیسہ، پروٹوکول، فلاں فلاں، حق بات جانتے ہوئے بھی نہ بات کریں کہ یار وہ کچھ ہمارے بڑے ناراض نہ ہو جائیں، لے نہ جائیں ہمیں سیر وغیرہ کے لیے. تو ان کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہ ان کو بھی یاد کرائیں یار، مرنا ہے نا آپ کو، یا آپ کوئی یعنی ہمیشہ کی زندگی کی کوئی گولی کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بعد میں پھر وہ اللہ کے اگر ہاں خدا نخواستہ یعنی چترول ہو گئی تو وہ تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس چترول کا. تو اس حقیقت کو پہچانیں، جو حق کا تقاضا ہے اس کو ہم پورا کرنے کی ہم سب کوشش کریں. اسلام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش مت کریں. اسلام وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس میں اس کو اگر آپ ٹھنڈا کرتے ہیں، لبرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکولرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسلام نہیں ہے، اس کا آپ کچھ اور نام پھر دے دیں. رزق کا خوف دل سے نکال دیں. رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. سخت وقت بھی آئیں گے، آسان وقت بھی آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزق کے چھن جانے کا کوئی خوف نہ ہو، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. نوکریاں آتی جاتی ہیں، مطلب میں تو خود بھگت چکا ہوں. میں نے بڑے سخت، شروع میں ذکر کیا تھا، زندگی میں بڑے سخت حالات بھی دیکھے. یعنی ایک وقت کسی سے 150 روپے قرضہ لیا تھا بچوں کے ناشتہ خریدنے کے لیے. تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پھر پکا کر دیتا ہے. آپ کا دشمن آپ کے ساتھ بدترین کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالے گا تو وہ اللہ کے ساتھ خلوت ہے. در بدر کر دیا، ڈپورٹ ہو گئے تو سیاحت ہے. مار دے گا تو شہادت ہے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں. تو حق بات کرے، موت کب آ جائے نہیں پتہ. ہاں لیکن یہ حق بات کرتے ہوئے اس پہ قائم رہتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے سامنے گئے تو پھر وہ بڑی زبردست موقع ہوگا. پھر دنیا کے سب غم تکلیفیں بھول جائیں گے. اور پھر تصور کریں جب انشاءاللہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک ہاتھوں سے پانی پیتے ہیں، اس کے بعد کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، تو اس کے بعد دنیا کے کوئی غم نہیں رہے گا. تو مصلحت پسندی اور اس کو چھوڑ دیں. حق بات کریں گے، لوگ ناراض ہونے والے ہوں گے. منافق ہمیشہ ہوتے ہیں جو یعنی آپ کی سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. کرنے دیں ان کو یہ سب کام. جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں. یعنی یہ دنیا کی، یہ اللہ کی سنت ہے. سنت اللہ الذین قد خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یعنی یہ سنت تو پہلے والے لوگوں کے ساتھ بھی چلتی آئی ہے اور تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اس راہ پر جو ہیں وہ اس کو سمجھ کر اس پہ ڈٹ جائیں بالکل. اور جب یہ لوگوں کا خوف دل سے نکل جائے گا اور معاشرے کا خوف دل سے نکل جائے گا، بدماشوں کا خوف دل سے نکل جائے گا، تو پھر وہ ہے پیس آف مائنڈ. وہ اسٹیٹ ہے جب آپ کو کوئی آگے ڈرائے گا، دھمکائے گا تو آپ اس کے منہ پہ زور سے ہنسیں اور اس سے کہیں کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو یعنی ایک عاشق رسول کو ڈرا رہے ہو. تو یہ ہے معاملہ، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. تو خوف نکال دیں دل سے، صرف اللہ کا خوف ہو دل میں. اللہ کی خاطر نفرت و محبت، اس تقاضے کو سمجھیں. وطنیت اور یہ سب جو غلاظت ہے، اس کو ہم اپنے دل و دماغ سے ذرا دھو دیں. تو اور اس کے لیے ظاہر علم چاہیے ہوگا، معاملات کو سمجھیں. تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بہترین معاملہ فرمائے. اور ایک بڑی اچھی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل پہچاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے اور ہم ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں یہ معاملات انشاءاللہ. جی جزاک اللہ حسن بھائی، بہت شکریہ. ایسے ایک بات کرنا چاہوں گا حسن بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور یہ ہمارے لیے بڑی قیمتی گفتگو تھی اور بڑے اچھی طرح آپ نے سیشن کیا ہے ہمارے ساتھ. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو اس نیک کام کے لیے چنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی اور ہم سے باتیں کی، اور یقین جانیں کہ آپ نے کھل کے باتیں کی.
جو ہے نا ہر چیز کھل کے بیان کی، اور اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپ سے جو ہے نا مزید اس پہ سیشن بھی رکھیں گے جیسے ہمارے بھائیوں نے بتایا ہے۔ تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، میں تمام لسنرز کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہماری ڈسکشن میں شامل ہوئے، اور سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور میں سب کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کو شکر گزار ہوں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔